خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ تمام گواہی ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو پاسٹر شمن خاطب کا بہت بہت سلام قبول ہو۔ میں شکر گزار ہوں گواہی ٹیلی ویژن کا اور بالخصوص پاسٹر سرفراز ولیم کا، جو خداوند کے ممسوح ہیں اور کراچی میں پاکستان میں ایک زبردست خدمت کر رہے ہیں۔ آئیے کلام خدا میں سے نئے سال کے موقع پر ہم کچھ سیکھتے ہیں۔ اسی موقع پر میں آپ کو ایک بار پھر نیا سال مبارک کہنا چاہتا ہوں۔ مقدس کلام میں سے جو حوالہ میرے سامنے اس وقت کھلا ہے وہ ہے کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پولس رسول کا دوسرا خط۔ پولس رسول دوسرے خط کی 5ویں باب کی 17ویں آیت میں یوں کہتا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ پولس رسول یہاں پر نئے ہونے کی بات کرتا ہے، نیا مخلوق ہونے کی بات کرتا ہے۔ تو یہاں سے وہ نئے مخلوق ہونے کی جو بات کر رہا ہے، کہتا ہے کوئی ایسا ہے جو نیا مخلوق ہے، لیکن یہ نیا مخلوق کون ہے؟ یہ نیا مخلوق وہ ہے جو مسیح یسوع میں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو مسیح یسوع سے باہر ہیں، جو مسیح یسوع میں نہیں ہیں، وہ نیا مخلوق ہونے کا ٹائٹل یوز نہیں کر سکتے، یا وہ خود کو نیا مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر کوئی نیا مخلوق ہے تو اس کے بارے میں پولس رسول یہ ایک پہچان بتاتا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ اگر کوئی نیا مخلوق ہے تو اس میں پرانی چیزیں، پرانی باتیں، پرانے خیال، پرانی عادتیں، پرانی خصلتیں، پرانا کریکٹر، پرانا کردار نہیں ملے گا۔ اس میں نئی چیزیں ہوں گی، نئی باتیں ہوں گی، نئی سوچیں، نئے خیال، نئے ارادے، نیا چال چلن ہوگا، اور اس میں نور کی باتیں ہوں گی، محبت کے پھل ہوں گے، اس میں نیکی کے پھل ہوں گے، زندگی اور راستہ بازی کی اس میں باتیں پائی جائیں گی۔ تو جب ہم پولس رسول کی اس بات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں مسیح یسوع کی زندگی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ ایک وقت رات کے وقت ایک شخص یسوع مسیح سے ملنے آیا۔ وہ شخص بڑا عالم تھا، استاد تھا، اور یہودیوں کا سردار تھا۔ اس کے بارے میں یوحنا کی انجیل میں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو 3 باب میں یہاں پر اس کا نام درج ہے۔ اس کا نام ہے نیکودیمس، جو یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ وہ رات کو یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس سے بات چیت کرنے لگا، اور یسوع مسیح نے اس کی گفتگو کو، اس کی بات کو سنتے سنتے ایک بات بیچ میں کہی۔ 3 آیت میں لکھا، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور یہ نئے سرے سے پیدا ہونا جو ہے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں پھر نیچے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر 5ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے جواب دیا، میں تو اس سے کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نئے سرے سے پیدا ہونا یعنی نئی پیدائش حاصل کرنا، یہ اچھا ہے۔ گزرے سال میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پرانی ہی زندگی گزارتے رہے، جو پرانی پیدائش میں زندگی گزارتے رہے۔ انسان جو یسوع مسیح کے ساتھ ہے وہ دراصل 2 طرح سے پیدا ہوا ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی جسمانی پیدائش ہے جو ہر ایک انسان کو اس دنیا میں ملتی ہے، لیکن یسوع مسیح کے پاس آنے والا شخص جو ہے وہ ایک اور طرح کی پیدائش بھی حاصل کرتا ہے، جسے ہم نئی پیدائش کہتے ہیں۔ کرنتھیوں کے خط میں ابھی ہم نے وہاں پر نیا مخلوق ایک لفظ پڑھا تھا، وہ نیا مخلوق کہلاتا ہے جو نئے سرے سے پیدا شدہ شخص ہے۔ تو یسوع مسیح کہتا ہے جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو،
یہ ضروری ہے کہ آدمی نئے سرے سے پیدا ہو تاکہ وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ نئے سرے سے پیدا ہونا اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے کہ یہ پرانے سرے سے پیدا ہونے سے کچھ مختلف ہوگا۔ اب پرانی پیدائش جو ہے وہ جسمانی پیدائش ہے، تو نئی پیدائش جو ہے یہ یقیناً روحانی پیدائش ہے۔ پرانی پیدائش میں ہمیں انسانوں سے، اپنے ماں باپ سے بہت ساری چیزیں فطرت میں ملتی ہیں، ہمیں وراثت میں ملتی ہیں، ہمیں خون کے ذریعہ سے وہ چیزیں ملتی ہیں۔ اس میں بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، بہت ساری عادتیں بھی ہو سکتی ہیں جو ہمیں انسانی نسل سے ملتی ہیں، لیکن روحانی پیدائش سے ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ روح سے ملتا ہے، کیونکہ یہ روح سے پیدا ہونا ہے۔ تو یہاں پر جب ہم روحانی پیدائش کی بات کرتے ہیں، اس میں پھر وہ چیزیں آتی ہیں جو خدا سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہمارے اندر وہ چیزیں پیدا ہوتی اور نظر آتی ہیں جو خدا میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ نہ خون سے، نہ گوشت سے، نہ انسان کے ارادہ سے پیدا ہوئے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے۔ کون؟ جتنوں نے اسے قبول کیا۔ کس کو قبول کیا؟ یسوع مسیح کو قبول کیا۔ جو یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو خدا سے پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نئے سرے سے پیدا شدہ شخص۔ یہ وہ ہیں جو نئی زندگی حاصل کر چکے ہوتے ہیں، یہ وہ ہیں جو نئے مخلوق کہلاتے ہیں۔ پولس رسول وہاں کرنتھیوں کے خط میں جب کہتا ہے کہ جو مسیح میں ہیں وہ نیا مخلوق ہے، تو وہاں وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ ریپیئر شدہ شخص ہے، بلکہ وہ نئی تخلیق کی بات کرتا ہے، مرمت کی بات نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اسے درست کیا گیا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے اسے نئے سرے سے خلق کیا گیا ہے۔ کیا ہم پرانی زندگی میں رہ رہے ہیں یا ہم نئی زندگی میں آ چکے ہیں؟ ہم نئے سال میں آئے ہیں یا کہ ابھی تک پرانے ہی سال میں زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ شخص جو نئے سرے سے پیدا ہوا دراصل اس کا نیا سال ہے، اور جو ابھی تک نئے سرے سے پیدا ہی نہیں ہوا وہ پرانی زندگی میں، پرانے سالوں میں، پرانے وقتوں میں زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ ابھی تک وہ پرانی پیدائش سے تعلق رکھتا ہے، نئی پیدائش کا حصول اس کو حاصل نہیں ہوا۔ اس کو ابھی تک یہ زندگی جو نئی زندگی ہے، جو نیا مخلوق ہونا ہے، اس کو وہ حاصل نہیں کر پایا۔ تو نئے سرے سے پیدا ہونا، نیا مخلوق ہونا، یہ ہر ایک زندگی کا، ہر ایک روح جان بدن کا یہ ایک لازمی اس کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو پورا کرے۔ رومیو کے خط میں پولس رسول وہاں پر ایک اسی طرح کی بات جو ہے وہ کر رہا ہے، تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ رومیو 12ویں باب میں وہاں پر پولس رسول اس طرح کی ایک بات کر رہا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ پاسا بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ یہاں پر پولس رسول ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جن کی عقل نئی ہو گئی ہے، یعنی وہ جو نئے مخلوق ہیں، یعنی وہ جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کو وہ کہتا ہے کیونکہ تمہاری عقل تو نئی ہو گئی ہے، اس لیے تم کیا کرو، اپنی صورت بھی بدلتے جاؤ، تاکہ تجربے سے، صرف علم سے نہیں بلکہ تجربے سے تم خدا کی نیک اور پسندیدہ مرضی جو ہے وہ معلوم کر سکو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نئے سرے سے پیدا ہونے والے شخص کی عقل وہ نئی ہو جاتی ہے، اسی لیے وہ نیا مخلوق کہلاتا ہے۔ کیونکہ جب ایک چیز ہم ریپیئر کرتے ہیں، دوبارہ سے بناتے ہیں، اس کو درست کرتے ہیں، تو وہ رہتی پھر بھی پرانی ہی ہے، وہ نئی تخلیق نہیں کہلاتی۔ لیکن پولس رسول وہاں پر بڑا خوبصورت اور زوردار لفظ استعمال کرتا ہے، نیا مخلوق،
اور اسی وجہ سے میں نے اس لفظ کو اپنے آج کے پیغام کا عنوان رکھا ہے۔ نیا مخلوق جو ہے اس میں ہر چیز نئے سرے سے انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ روحانی اعتبار سے جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ سب کچھ نیا ہو جاتا ہے۔ اس کی باتیں، اس کے خیال، اس کے ارادے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہتا ہے جی ہم نے خداوند کو قبول تو کر لیا ہے لیکن ہیں تو انسان ہی، اس وجہ سے ہمارے اندر انسانی باتیں پائی جاتی ہیں، انسانی خیال، انسانی ارادے پائے جاتے ہیں، تو اسے تھوڑا مزید اپنے اس خیال کو سوچنا چاہیے، سوچ بچار کرنی چاہیے اور اسے درستی کی طرف لانا چاہیے، کیونکہ نئے مخلوق ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ چیزوں کو تھوڑا تھوڑا ریپیئر کر لیا گیا ہے، درست کر لیا گیا ہے، تھوڑا تھوڑا ان کی مرمت کر لی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے ہر چیز نئے سرے سے خلق کی گئی ہے۔ خیال، ارادے، آپ کی زبان، آپ کی آنکھیں، جو روحانی طور پر جو کچھ بھی آپ کا ہے وہ سب کچھ نیا ہو جاتا ہے۔ سننے کی وہ چیزیں جو پہلے آپ جس طرح سنتے تھے اب آپ اس طرح سے نہیں سنتے، جیسے پہلے آپ دیکھتے تھے اب آپ ویسے نہیں دیکھتے، جیسے پہلے آپ بولتے تھے اب آپ ویسے نہیں بولتے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب ہم نئے سال کی بات کرتے ہیں تو میں یہاں پر اس بات کو ایک بار پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ نئے سال میں نئی زندگی لے کر چلیں، اور جو نئی زندگی حاصل کر چکے ہیں وہ اس بات میں جاری رہیں کہ وہ نئے مخلوق ہیں، شکر گزاری کریں اور خدا کی حمد و ثنا کریں کہ وہ نئے مخلوق ہیں۔ ان کو پرانی باتوں کی طرف واپس نہیں جانا، پرانی چیزوں کی طرف واپس نہیں جانا، ورنہ خداوند اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ یا تو سور ہے یا کتا ہے جو اپنی الٹی کی طرف، اپنی کیا کی طرف واپس لوٹتا ہے یا دلدل کی طرف واپس جاتا ہے۔ نیا مخلوق اس میں یہ چیز پائی ہی نہیں جاتی کہ وہ پرانی زندگی کی طرف لوٹنے کا سوچے یا اس طرف واپس جائے۔ تو سال جو ہمارا شروع ہوا یہ صرف ایک طرح کا سال ہے۔ نئے مخلوق ہونے کا جو سال ہے یہ اسی وقت سے شروع ہوتا ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور نئی زندگی کو پاتے ہیں۔ یہ مسیحی کیلنڈر کے اعتبار سے 2024 شروع ہو گیا ہے۔ ہر قوم کے اپنے اپنے ان کے سال ہیں، اپنے اپنے ان کے کیلنڈر ہیں، وہ اپنے اپنے حساب سے نیا سال مناتے ہیں۔ بکرمی کیلنڈر ہے اسے بھی ہم جانتے ہیں، عیسوی کیلنڈر ہے اسے بھی ہم جانتے ہیں، یہودی کیلنڈر ہے اسے بھی ہم جانتے ہیں، مسیحی کیلنڈر ہے۔ تو اپنی اپنی قوموں نے اپنے اپنے حساب سے کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں، لیکن در حقیقت اگر انسان کی زندگی میں کوئی کیلنڈر سب سے زیادہ پاورفل ہے تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک یا تو وہ نیا مخلوق ہے یا پھر وہ پرانا مخلوق ہے۔ اگر وہ نیا مخلوق ہے تو در حقیقت اس کی زندگی کے جتنے بھی سال ہوں وہ سارے نیا سال جو ہے اسی میں جائیں گے، اور اگر وہ پرانا مخلوق ہے تو پھر ابھی تک وہ پرانے ہی سال میں ہے، اس کی زندگی کا نیا سال ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ تو اس بات کو ہمیں ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر پولس رسول رومیوں کو کیا کہتا ہے کہ تم عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ جب عقل نہیں ہو جاتی ہے بندے کی تو پھر اس کا جو ہر ایک عمل ہے، ہر ایک ایکٹ ہے اس کا، وہ چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسا بندہ سوچتا ہے ویسا ہی وہ بولتا ہے، جیسا بندہ سوچتا ہے ویسا ہی وہ کرتا ہے، اور جس طرح کی بندے کی دماغی کیفیت ہوتی ہے، دماغی جو قوت ہوتی ہے، اسی اعتبار سے، اسی قوت اور اسی طاقت سے، اسی فطرت سے اس کی ساری زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ پولس رسول نئے مخلوق سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تمہاری تو عقل نہیں ہو چکی ہے، اس لیے تم پرانی زندگی میں کیوں چلو گے؟ اور پرانی زندگی میں اگر اب تک چلتے ہو تو یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بھی بدلتے جاؤ۔ ہمیں اپنی صورت کو بدلنا ہے، تبدیل کرنا ہے، یعنی اپنے چال چلن کو، کریکٹر کو تبدیل کرنا ہے۔ آئیے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں۔ تھینک یو۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم پروگرام پیغام الہی میں ہیں، گواہی ٹیلی ویژن میں۔ تو
ہم بات کر رہے تھے نیا مخلوق ہونے کے حوالے سے، اور نئے مخلوق کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ نئے مخلوق کا سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، اس کی گفتگو، اس کی باتیں، اس کے سوچنے کا انداز، اس کی عقل نہیں ہو جاتی ہے، پرانی چیزیں اس کے اندر نہیں رہتی، پرانے جو خیال ہیں، پرانی جو باتیں ہیں، پرانی عادتیں اور خصلتیں ہیں، وہ اس میں سے نکل جاتی ہیں۔ آئیے ہم تھوڑا مزید پولس رسول کی باتوں پر غور کرتے ہیں۔ رومیو کے خط میں سے 6 باب میں سے جب ہم یہاں پر پڑھتے ہیں تو وہاں پر پولس رسول 4 آیت میں کہتا ہے، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ یہاں پر جو پولس رسول بات کر رہا ہے، اس میں جو آخری الفاظ ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم نئی زندگی میں چلیں، اور اس کو وہ یسوع مسیح کے ساتھ جوڑتا ہے، یعنی جیسے یسوع مسیح ہے ہم نے ویسا بننا ہے، اور وہ اس کو موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے ساتھ جوڑتا ہے، یعنی یہ ایک ذریعہ ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا، نیا مخلوق ہونا، بپتسمہ حاصل کرنا، یہ سب چیزیں ہمیں ایک ہی چیز کے گرد جو ہیں یہ پھراتی ہیں اور ہمیں ایک ہی عنوان میں جڑے رہنے کے لیے مدد دیتی ہیں۔ موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے۔ پہلے دفن ہوئے، پر دفن کیوں ہوئے؟ مرنے کے بعد دفن ہوئے، اور جب مر کر دفن ہو گئے تو پھر جیسے مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، ایسے ہی ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، گویا کہ اب ہماری پرانی زندگی، پرانے خیال، پرانی عادتیں، پرانی خصلتیں، وہ سب کچھ دفن ہو گیا، وہ مٹ گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب ایک نیا انسان زندہ ہو گیا ہے، ایک نئی تخلیق جو ہے وہ ہمارے اندر آ گئی ہے۔ اب ہم پرانے مخلوق نہ رہے بلکہ نئے مخلوق ہو گئے۔ تو وہ کہتا ہے جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ اب اس کو وہ یہاں پر نئی زندگی کا نام دیتا ہے۔ تو یہ کیسا خوبصورت لفظ ہے، نئی زندگی۔ اگر نئی زندگی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی پرانی زندگی بھی ہے، اور اس کو نئی زندگی کو پرانی زندگی سے وہ فرق کر رہا ہے، اس کو اس سے وہ ہٹا رہا ہے، مختلف بنا رہا ہے۔ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم ڈیٹ تو چینج کر لیتے ہیں، کیلنڈر تبدیل ہو جاتا ہے، ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں نیا سال مبارک ہو، لیکن نئی زندگی مبارک ہو، کیا ہم یہ کہتے ہیں؟ کیا ہم نے یہ اپنے کانوں سے سنا کہ کسی نے ہم سے کہا کہ نئی زندگی مبارک ہو کیونکہ تم نے نئے سرے سے پیدا ہونے کا شرف حاصل کیا، تم نئے مخلوق ہو چکے ہو؟ کیا ہم اس ٹائٹل کو، اس مبارکباد کو، اس بات کو، اس جملے کو سنتے ہیں کہ نئی زندگی مبارک ہو؟ کاش کے لوگ ہم سے یہ کہیں نئی زندگی مبارک ہو، کاش کے لوگ ہم سے یہ کہیں کہ تمہاری پرانی زندگی چلی گئی ہے، تم اب نئے مخلوق ہو، نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہو، اس لیے یہ تمہیں یہ والی زندگی، نئی زندگی جو ہے یہ تمہیں مبارک ہو۔ تو پولس رسول کہتا ہے اس نئی زندگی میں چلیں، پرانی زندگی میں نہ چلیں۔ پہلے بھی ہم زندگی گزارتے تھے، اس زندگی میں ہم چلتے تھے، لیکن اس زندگی سے ہٹ کر اس زندگی میں ہم نے چلنا ہے۔ جب چلنے کی بات ہوتی ہے تو یہ دراصل چال چلن کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے نئے چال چلن کو اپنانا ہے۔ یہاں پر 7ویں باب کی 4 آیت میں پولس رسول جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پس ہے میرے بھائیو، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ یہاں وہ یہی بات کر رہا ہے کہ ہم مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، ہم زندہ ہو چکے ہیں، اور اسی نئی زندگی میں ہم کو چلنا چاہیے۔ پولس رسول ایک اور طرف ہمارا اشارہ کرتا ہے، خادمین سے جب وہ مخاطب ہوتا ہے تو
مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر بھی نئے سال کا میسج جو ہے وہ خادمین کو دینا چاہتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اور اس کے تیسرے باب کی 6 آیت میں جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو یہاں پر لکھا ہے، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ تو یہاں پر وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم خادم کس چیز کے ہیں اور ہم کس قسم کے خادم ہیں۔ وہ کہتا ہے ہم نئے عہد کے خادم ہیں، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق کیا۔ اس خدا کی شکر گزاری، اس خدا کی پرستش، اس خدا کی حمد اور ثنا ہمیشہ ہونی چاہیے جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق کیا۔ کیا اس نئے عہد کو سمجھ کر بعض لوگ خدمت میں ہیں، وہ مسیح کے خادم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن خادم ابھی تک وہ پرانے عہد کے ہیں۔ ہمارے پاس بائبل مقدس میں 2 عہد نامے ہیں، ایک کو ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، ایک کو ہم نیا عہد نامہ کہتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نئے عہد کے خادم ہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ایسا عہد جو نئے سرے سے باندھا گیا، ہم اس عہد کی خدمت کرتے ہیں، اس عہد کے ساتھ جڑے ہیں، ہماری خدمت کا ہر پہلو اس عہد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ خادم اب موسیٰ کی شریعت کی پیروی کروانے کے لیے نہیں بلکہ یسوع مسیح کی شریعت کی پیروی کروانے کے لیے ہیں۔ مسیح کی شریعت، جسے ہم محبت کی شریعت بھی کہتے ہیں، اس کو دنیا میں پھیلانے کے لیے مسیح کے خادمین کام کر رہے ہیں، اور وہ دنیا بھر میں محبت کی شریعت کو پھیلا رہے ہیں، پروان چڑھا رہے ہیں۔ اس نئے عہد کی خدمت کرنے والے لوگ جو ہیں، دراصل ان کا نیا سال ہے۔ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو ہیپی نیو ایئر کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی، پرانی زندگی جن کی ختم ہو چکی ہے اور نئی ہو چکی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پرانی تخلیق ہونے کی جو خوبی ہے اس کو پیچھے چھوڑ کر نئی تخلیق ہونے کی خوبی کو اپنا لیا ہے۔ یہ پرانی پیدائش سے نکل کر یہ نئی پیدائش کے علاقہ میں آ چکے ہیں، اور یہ نئے سرے سے پیدا ہو کر خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب یہ دوسروں کو پیغام دیتے ہیں کہ تم بھی نئے سرے سے پیدا ہو جاؤ، تم بھی نئے مخلوق بن جاؤ، تم بھی نئی زندگی کو حاصل کر لو، اور نئے سال میں جو کہ نہ ختم ہونے والا سال ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، اس میں شامل ہو جاؤ۔ جب ہم پولس رسول کی بات کر رہے ہیں تو افسیوں کے خط میں پولس رسول ایک بڑی خاص بات وہاں پر کہتا ہے۔ افسیوں 4 باب میں اور اس کی 23ویں آیت میں پولس رسول، میں 22ویں اور 23ویں دونوں آیات آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ تم اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ یہاں پولس رسول یہ کہتا ہے کہ تم نے جو تعلیم پائی ہے، توبہ کرتے وقت، نئی پیدائش حاصل کرتے وقت، نئے سرے سے پیدا ہوتے وقت، نیا مخلوق ہوتے وقت تم نے جو تعلیم پائی وہ یہ ہے کہ اپنی پرانی انسانیت کو اتار ڈالو اور نئی انسانیت کو پہنو، اور اس پر قائم رہو، نئی انسانیت میں قائم رہو۔ اگر پرانی انسانیت کو اب تک ہم نے نہیں اتارا تو پھر ہم نئی انسانیت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں پرانی انسانیت کو اتار کر نئی انسانیت کو اوڑھنا ہے، اس کو ہم نے پہننا ہے۔
تو دو طرح کی انسانیت ہمارے سامنے ہے. جیسے تخلیق دو طرح کی ہے، ایک پرانی تخلیق ایک نئی تخلیق، پیدائش دو طرح کی ہے، ایک پرانی پیدائش ایک نئی پیدائش، اسی طرح سے انسانیت بھی یہاں ہمارے سامنے دو طرح کی آتی ہے. ایک پرانی انسانیت جسے اتار ڈالنا ہے، ختم کرنا ہے، اور ایک نئی انسانیت جسے ہم نے پہننا ہے اور جسے ہم نے اوڑھ لینا ہے ہمیشہ کے لیے. اور وہ کہتا ہے اپنی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، پرانے نہ رہو بلکہ نئے بنتے جاؤ. اور اسی بات کو پولس رسول کولوسیوں کے خط میں 3 باب میں شیئر کرتا ہے کلیسیا کے ساتھ، اور وہاں پر 9 اور 10 آیت جو ہے اس میں وہ کہتا ہے ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے. تو یہاں پولس رسول کہتا ہے تم نے پرانی انسانیت کو اتار ڈالا ہے، نئی انسانیت کو پہن لیا ہے. یہی تو تم نے تعلیم پائی تھی اور تم اس تعلیم پر عمل بھی کر چکے ہو. اب اچھا ہے کہ اسی پر قائم رہو اور اسی پر چلتے رہو. وہ تمام لوگ جو پچھلے سال میں دوسروں کو ناراض کرتے رہے، ان کے دل توڑتے رہے، یا کسی نہ کسی طرح کی اخلاقی برائی میں مبتلا رہے، ان کو میری طرف سے خداوند کا یہ پیغام ہے کہ وہ پرانی انسانیت کو اتار کر نئی انسانیت کو پہنیں، پرانی تخلیق سے نکل کر نئی تخلیق میں آ جائیں، پرانی پیدائش سے نکل کر نئی پیدائش میں آ جائیں، اور پرانی زندگی کو چھوڑ کر نئی زندگی کو حاصل کریں، تاکہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں. جب تک آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا. آئیے اس آسمانی بادشاہت کو حاصل کریں اور نئے مخلوق بن کر بالکل نئی زندگی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گزاریں. کیونکہ جو نئے سرے سے مخلوق ہوں گے، نئے سرے سے پیدا ہوں گے، وہی نئی بادشاہت کو یعنی نئے یروشلم کو حاصل کریں گے. نیا آسمان، نئی زمین آپ کا انتظار کر رہی ہے، لیکن اس میں نئے آسمان اور نئی زمین کو بس وہ لوگ حاصل کریں گے جن کا حقیقی نیا سال شروع ہو چکا ہے، یعنی وہ نئے سرے سے مخلوق ہو چکے ہیں. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب دیکھنے والے اپنی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی پائیں اور خداوند کی طرف سے نعمتیں اور برکتیں کثرت سے حاصل کریں. آمین. آئیے اس وقت ہم دعا کرتے ہیں. میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. آپ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو رکھیں اور میرے ساتھ مل کر دعا میں شامل ہوں. آسمانی باپ تو جو فضل اور رحم اور جلال اور محبت اور پیار سے بھرا ہے، باپ ہم تیری بے حد بے انتہا لازوال رحمتوں اور نعمتوں اور برکتوں کے لیے تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں. باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت اور اچھے وقت کے لیے جس میں ہم تیرے پاک اور مقدس کلام کو سیکھ سکے ہیں، ہم تیری باتوں کو سیکھ سکے ہیں. ہاں باپ ہم اس کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس کی موت کے سبب سے ہم زندگی کو حاصل کریں اور ہم پرانی انسانیت سے نکل کر نئی انسانیت میں داخل ہوں. باپ ہم تیری منت کرتے ہیں اس وقت جتنے بھی یہاں اس پیغام کو سن رہے ہیں ان سب کو نئی زندگی میں چلتے رہنے کا فضل عطا کر، انہیں نئے یروشلم میں داخل ہونے کا فضل عطا کر، انہیں نئی سوچیں، نئے خیال، نئے ارادے، نیا کردار بخش دے جو تیری مرضی کے مطابق ہو، جو تیرے جلال کے لیے ہو، جو تیرے لائق ہو، جو تیرے شایان شان ہو. آسمانی باپ ہم تیری منت کرتے ہیں آج کا یہ کلام 100 گنا 1000 گنا پھل لائے اور تیرا جلال ظاہر ہو. باپ ہم تیری حضوری میں گواہی ٹیلی ویژن کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، ان کی ساری ٹیم کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں. باپ ہم تیری حضوری میں اس سارے اسٹوڈیو کے عملے کے لیے تیری برکات کو مانگتے ہیں. باپ ہم تیری حضوری میں پیغام الہی کے اس پروگرام کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور باپ ہم اس کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. باپ ہم تیرے فضل کو، تیری رحمت کو، تیری قوت کو چاہتے ہیں کہ تمام دیکھنے سننے والوں کے ساتھ رہے اور عزت اور جلال تیرے نام کو ملے. خداوند یسوع کے نام سے ہم یہ سب کچھ مانگتے اور بڑے ایمان سے پا لیتے ہیں.
آمین۔